أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و معزز حاضرین، پردے میں رہ کر سننے والی قابل احترام خواتین، کلام مجید فرقان حمید کی چند آیتیں جن کا تعلق سورۃ آل عمران سے ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات قرآنی کے تفسیرات، ترجمہ
اور اس کے متعلقات کو سماعت کرنے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آگے مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ مد ظلہ شمالی ہند کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں اور انشاءاللہ 2-1 روز میں تشریف لا لیں گے، لیکن حضرت قبلہ کے مزاج اور آپ کے انداز کار کے مطابق حضرت قبلہ یہ نہیں چاہتے کہ حضرت قبلہ کی غیر موجودگی میں کام رکے، اسی لیے آج اس عاجز حقیر فقیر کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آیات شریفہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، اور آج تو اتوار ہے، کل پیر کے روز 17 تاریخ ہونے والی ہے، اور وہ بھی حضرت قبلہ کے حکم سے بدستور اپنے پروگرام کے مطابق مسجد ایوان صوفی اعظم کے متصل خانقاہ ایوان صوفی اعظم میں کل انشاءاللہ تعالی حسب دستور منعقد ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ وہیں سے دعا فرمائیں گے ہمارے لیے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175، 176، 177، 178 اور 179 اتنی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ 5 آیتیں انہی پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ آج تلاوت کردہ پہلی آیت اللہ پاک فرما رہا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ تو حضرت قبلہ کے طریقے کے مطابق اس آیت شریفہ میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے معنی بتاتے ہوئے آگے چلوں۔ فانقلبوا دراصل یہ انقلبہ سے بنا، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ مطلب ہوا کہ وہ لوگ پلٹے، ریٹرن ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، ریولوشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انقلاب اسی سے بنا ہے۔ یہ جو مختلف مقامات پر انقلاب کا نعرہ لگتا ہے، انقلاب زندہ باد، چین، تبدیلی، پلٹو، تو وہ انقلاب اسی لفظ سے بنا ہے۔ بنعمت من اللہ، نعمت کا لفظ تو عام ہے کہ جو چیز ہمارے لیے باعث رحمت ہو اور وہ اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی ہو تو وہ نعمت کہلاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت، اور اس میں شروع میں جو بی کا لفظ ہے وہ حرف ہے، اس کے معنی ہیں کے ساتھ، کے ذریعے، بائی۔ وفضل، فضل بھی عام لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی عطا سے، اپنے کرم سے کچھ نوازنا چاہیں تو اس کو فضل کہتے ہیں۔ اور اس بارے میں مزید تشریح تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اگر کسی کو برابر جتنا کہ اس کو دینا تھا اتنا دے دیا جائے تو وہ عدل ہے، لیکن جو اس کا مستحق نہ تھا اس کے باوجود اس کو مزید عطا کیا جائے تو وہ فضل کہلاتا ہے۔ لم یمسسہم،
مس یمسو یعنی ٹچ ہونا، ملنا، ملاقات ہونا، سوء برائی، نقصان، اور واتبعو اتباع سے بنائیے اتباع کرنا، فالو کرنا، رضوان اللہ کا رضوان۔ رضوان کیا ہے؟ رضوان کے مطلب ہے راضی کرنے کی کوشش کرنا اللہ کو، یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی پسندیدگی والے کام کرنا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ ذو کہتے ہیں والے کو۔ یہ ذو کبھی ذا ہو جاتا، کبھی ذی ہو جاتا عربی قواعد کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ سورہ رحمان اگر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں ذل جلالی والاکرام آئے گا، کہیں ذل جلالی والاکرام آئے گا، کبھی ذل جلالی والاکرام آئے گا۔ تو ذل، ذل، ذل یہ تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ تو ذو فضل، فضل والا، عظیم، عظیم فضل والا، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ یہ پہلی آیت ہوئی، اور اس پہلی آیت کا خلاصہ سنتے ہوئے آگے بڑھیں کہ گزشتہ جب ہم نے سماعت کیا تھا حضرت قبلہ سے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں جب قیام تھا تو کفار مکہ طرح طرح سے حضور کو ستانے کی کوشش کرتے۔ ایک وہ مشہور جنگ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اس بدر والی لڑائی میں بہت زیادہ نقصان ہوا کفار مکہ کا، تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کہلوا بھیجا کہ اس کا بدلہ ہم آگے لیں گے، اگلے سال لیں گے۔ تو چنانچہ آنے والے سال پھر وہ لوگوں کو مکے سے تیار ہو کر کے آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے حالات کے پیش نظر مکے کے طرف سے لڑنے والی قوم کے جو کمانڈر تھے، ابو سفیان نام تھا ان کا، انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ صاحب قحط کے زمانے میں نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہمارے اونٹوں کے پاس غذا ہے صحیح طور پر، اور ایسے میں ہمارا لڑنا یہ ممکن ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، ہم اس کو تھوڑا ٹال دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو مدینہ منورہ کے علاقے تک حضور کی خدمت میں پہنچانے کے لیے ایک صاحب کا اس وقت استعمال کیا گیا۔ بہرحال وہ آئے، آ کر وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت تک۔ حضور کے پاس آ کر یہ اس لشکر کی تعریف کرنے لگے، ایسا دھواں دھار لشکر ہے، ایسا ہے ویسا۔ لیکن یہاں جو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ لوگ پوری طرح تیار ہو گئے، اور قریب ہی ایک مشہور میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کئی مقامات کے اطراف و کناف کے لوگ آیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے اس میلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں، چونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، مکے والے بہت زوردار فوج کے ساتھ آنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے جتنا کچھ اپنے پاس مال تھا اس مال کو مزید انویسٹ کر کے اس میلے میں، چونکہ کئی لوگ آئے تھے، بہت سارا انویسٹمنٹ کر کے بہت سارا اس سے فائدہ اٹھا لیا، مالی اعتبار سے بہت فائدہ اٹھا لیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ اب ان کے پاس پیسے دولت وغیرہ کافی جمع ہو گئی، اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کا ایک کافی انتظام ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میلے میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ مکے والے فلاں وقت پر آ کر بدلہ لینے کا ارادہ کر رہے تھے، وہ لوگ نہیں آئے، لہٰذا ان کا پست ہمت ہونا یہ سب لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو اس طرح دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فائدہ پہنچایا۔ وہ کیا؟ ایک تو ایک فانقلبوا، وہ لوٹے تو ایسا لوٹے کہ ماشاءاللہ سے بہت سارا تجارتی ان کا فائدہ ہو چکا تھا، وہ فائدے کے ساتھ لوٹے، اور یہ جو فائدہ ہوا یقیناً کوششیں اس میں ضرور تھیں، لیکن یہ محض اللہ کا فضل تھا ان فضل۔ اور پھر اتنا سارا فائدہ ہوا، لم یمسسہم سوء، ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا، نہ کافر آئے، نہ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا ہوا، بلکہ پورا فائدہ اٹھایا اہل ایمان نے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر وہ لوگ، ایک بات دنیا کی مشہور ہے کہ جب کبھی لوگوں کے پاس فائدہ ہوتا ہے یا پھر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آپس میں باہر ہو جاتے ہیں لوگ۔ شادیوں کے موقع پر دیکھیے گھر بناتے ہیں، دھوم دھڑاکہ،
اور کبھی تو بعض باتیں ایسی سننے میں آتی ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے دنیا دار لوگ، نام کے مسلمان لوگ، خوشی کے موقعوں پر حد سے آگے بڑھتے ہوئے بعض ایسے کام بگڑ جاتے ہیں جو حرام ہیں۔ آج کل تو سننے میں آ رہا لوگ کہ جو ہے خوشی کے موقع پر لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات خاص طور سے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا، ان کو دنیاوی مفاد بھی ہوا، اور پھر وہ لوگ دشمن بدنام ہوا سارے لوگوں میں، اہل ایمان کی ایک ڈھاک بیٹھ گئی، ایک مضبوط ان کا جو ہے سکہ بیٹھ گیا، وہ لوگ بدنام ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں میں سے چن کر حضور کی صحبت کا شرف عطا فرمایا، ان کا تو معاملہ خاص ہوگا، اور وہی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے عمل کے لیے۔ تو وہ اس موقع پر کسی طرح کے کوئی آپے سے باہر ہونے والی بات تو نہ تھی، بلکہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ اتباع کرتے رہے اللہ کی مرضی کی، اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اسی کو وہ لوگ فالو کیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مزید فضل و انعام فرمایا کرتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے، یعنی اس کے ساتھ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، اب لا میرے نمازوں کا مجھے ریوارڈ دے دے، میرے روزوں کی مجھے اجرت یا مجھے مزدوری دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے مزدوری نہیں ہوتی ہے، اللہ کام لینے والا اور ہم کام کرنے والے مزدور نہیں ہیں، ہمارا اس کا تعلق مزدور یا کنٹریکٹر کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس کا تعلق بندے اور رب کا ہے۔ ہم کو بندگی کرنی ہے، مزدوری کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ مزدوری کرنے کے بعد اس کا رائٹ بن جاتا کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ دے، نہیں تو میں پھر جو ہے کنزیومر کورٹ میں ڈالوں گا، مقدمہ ڈالوں گا، وہاں سے مجھے میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ دنیا ہے، کچھ دیا تو کچھ لینا، وہاں اللہ کے سامنے بندگی ہمیں اس انداز سے کرنی ہے کہ اللہ ہماری ادا سے راضی ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نمازیں پڑھوں تو میری ہر نماز اللہ قبول فرما لے، اگر کرے تو اس کی مرضی ہے، اگر نہ کرے تو ہم میں کیا خرابی ہے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اب رمضان شریف آ رہے ہیں، آپ نے وہ حدیث پاک کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ رمضان کے گزرنے کے بعد کئی ایسے روزہ دار بھی ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ان کے روزے منہ پہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تو بتایا گیا کہ اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے شاعر شان، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اگر اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے تو یہ اس کی عنایت ہے، بس یہ چیز ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو وہ لوگ نہیں آئے، کفار مکہ نہیں، دیکھیے صاحب تفسیر جو ہوتی ہے یا درس قرآن جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیچ بیچ کی چند آیتوں کو لے کر کے اس کے ٹاپک کے حساب سے کچھ گفتگو کر لی جائے، لیکن ایک ہوتی ہے سلسلے وار گفتگو۔ تو یہ سلسلے وار گفتگو جو ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے حضرت قبلہ کے درس میں آپ ہم حاضر ہوتے ہیں، اس لیے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی نیا آدمی آیا تو بولے کہ ارے بھائی یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیچھے وہ لوگ آئے تھے نہیں آئے تھے، یا پھر کوئی دیر سے آئے، تو وہ لوگ نہیں، کون لوگ نہیں آئے؟ تو مکے کے کفار کیوں نہیں آئے آخر؟ کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ فقط اس واسطے ہوا کیونکہ وہ لوگ جو تھے شیطان کے دوست تھے، شیطان نے اپنے دوستوں کو خوف دلا دیا۔ اب آپ کو یہاں ایک خاص بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اولیاء کا جو لفظ ہے، اولیاء، یہ لفظ دراصل جمع ہے، اور جمع یعنی پلورل ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے ولی۔ عام طور پر اولیاء کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، لیکن جیسے کہ بعض گمراہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب اولیاء بولے تو اللہ کے بھی ہوتے، اور جو ہے اولیاء اللہ یعنی شیطان کے، تو وہ لوگ ایک چیز کو پکڑ لیے ہیں۔ حقیقت یہ کہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ بھی آیا ہے
اور اولیاء شیطان بھی آیا ہے. اللہ کے دوست اولیاء اللہ، شیطان کے دوست دشمنان خدا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت. خالی لفظ اولیاء تو عرف عام میں اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی اولیاء کا لفظ عام طور پر تو یقیناً اللہ کے دوستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ اگر شیطان کی طرف منسوب کیا جائے تو شیطان کے دوست. یہاں وہی کہا ہے یخوف اولیاء. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ظاہری چاہنے والا آپ کو قرآن کھول کے بتائے دیکھو صاحب یہاں پہ تو شیطان کے دوستوں کی بات ہے، اولیاء کا لفظ شیطان کے دوستوں کے لیے بولا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کے پاس ان ایڈوانس نالج رہے گی، نہیں صاحب یہاں شیطان کے اولیاء کا ذکر ہے. ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور وہ بھی قرآن میں آیا. سورہ یونس میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، وہ بھی قرآن میں آیا اولیاء اللہ. تو اولیاء اللہ کے اس لفظ کو اولیاء اللہ بھی ہم بولتے ہیں، اور اگر یہ شیطان کی طرف منسوب ہو جائے تو اولیاء شیطان بھی ہوتا ہے. فلا تخافوہم. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے فلا تخافوہم، تو ان لوگوں سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. یعنی ہمیں دنیا میں مختلف چیزوں سے جب ہم ڈرتے ہیں تو اللہ کا خوف نکل جاتا، اور جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اس کے دل سے دوسرا خوف نکل جاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ سنے ہوں گے بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام اولیاء اللہ جو جنگلوں میں گئے اور جا کر کے وہاں انہوں نے عبادتیں ریاضتیں کی، تو کیا ان کو ان جنگلوں میں رہنے والے درندوں یا جانوروں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا خوف دل میں مضبوط حقیقتاً جما لیتا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا اس سے ساری مخلوق ڈرتی. جن بھی ڈرتے، جانور بھی ڈرتے، حیوان بھی ڈرتے، حشرات الارض بھی ڈرتے، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اکثر بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ صاحب زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانے میں لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے. خوف خدا، یہ خوف خدا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صاحب. یہ ہے تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. خوف نکل جائے تو پھر وہ جہاں جائے، جدھر چاہے، جو چاہے کرے، اس کو کسی طرح کا کوئی ملال نہیں ہوتا. بہرحال وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ڈرو. صحیح بات یہ ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، جو کرنا ہے میں کرتا ہوں. ولا يحزنك. اچھا یہ اس آیت شریفہ کے مشکل الفاظ انما ذالکم الشیطان، ذالکم تو خیر ذالکہ کا پلورل ہے، ذالکہ دیٹ، ذالکم دوز، الشیطان تو سب جانتے ہیں. یخوف اولیاء، وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، خوف سے بنائے یخوف. فلا تخافوہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مت ڈرو ہم ان سے، وخافونی، اور ڈرو. تو یہاں اللہ حکم دے رہا ہے خافو، خافو، قولو، قو، اس طرح کے حکم، اس کو امر کہتے ہیں. مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین. ایک صاحب نے کہیں سے کوئی چٹکلے مل گئے تو ایک جن کو قابو میں کر لیا، ایک جن کو انہوں نے قابو میں کر لیا. کر کے اب سوچنے لگے کہ اب جو چاہے کر سکتا ہوں میں. جن کو یہ کہتے کہ جا وہاں سے وہ لے کے آ، جا وہاں سے وہ لے کے آ، جا وہاں سے وہ لے کے آ. اب جو بولے لا کے پیش کر دے رہا، پڑھ لیے وظیفے وغیرہ پڑھ کر اس کو قابو میں کر لیے. تو دیکھیے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی. اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے اس شعبت باز کو خیال ہوا ارے وہ فلاں جگہ ایک حضرت رہتے ہیں، بہت ان کے لوگ دعائیں لینے کے لیے آتے رہتے ہیں. ہاں میں کیوں جاؤں ان کے پاس؟ آج بتائیں گے لوگوں کو. اپنے موکل کو بلا، اپنے جن کو بلا، جا وہ حضرت کو اٹھا کے لاؤ، جا وہ حضرت کو اٹھا کے لا. تو انہیں گیا وہاں. حضرت اس وقت حقیقی حضرت تھے، وہ ڈپلیکیٹ نہیں تھے.
حضرت اس وقت حالت نماز میں تھے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کیا راز و نیاز چل رہے تھے, کیا بولے, اللہ کے بندے کے درمیان یہ جن گیا. تو دیکھیے میں ابھی آپ سے جو عرض کیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں. ہاں, اللہ والے بن جاؤ, اللہ رسول کے بن جاؤ. یہ گیا جا کر ان کو اٹھا کے لانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی, ٹھہرا ہوا ہے. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد حضرت کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی, کون ہے بولے. تو ڈرتے ڈرتے بولا, حضرت میں ایک آدمی کا غلام ہوں, جن ہوں, اور میرا مالک بولا کہ آپ کو اٹھا کے لاؤں, مگر میری ہمت نہیں ہو رہی. آپ کا مرتبہ اللہ کے پاس ایسا ہے, میری ہمت نہیں ہو رہی, اٹھا کے نہیں لے آ سکتا. حضرت کو جلال آ گیا. حضرت فرمائے, ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اور ہم کو چھیڑنے کے لیے کون آیا؟ ہمارے رب سے جو رابطہ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کون آیا؟ تو قصوروار نہیں ہے, تجھے بھیجنے والا قصوروار ہے. بولے جا, اب میں حکم دیتا ہوں, اس کو اٹھا کے لاؤ. اب اس کا قابو میں رہنے والا جن جا کے اس کو اٹھا رہا. بولے تو میرے قابو میں نا, اب تیرا قابو چلے گا. بولے اب اللہ والے کا قابو ہو گیا, اب اس لیے کہ تو نے شعبہ بازی کرتے ہوئے دنیاوی ہرس لالچ کے طور پر یہ کیا تھا. اب وہاں بارگاہ وہ ہے, وہاں عملیات کی ضرورت نہیں ہے, وہاں خالی نظر کام کرتی, وہاں خالی نظر کام کرتی. وہاں حضرت نظر ڈال دیے, بولے ان کا حکم ہے, تیرا حکم ٹال سکتا ہوں, وہ اللہ والے ان کا حکم نہیں ٹال سکتا. اٹھا کے لے آ کے پٹک دیا ان کے سامنے. حضرت انہیں شیروں کو آپ کو لے کیا بلاؤ. تو حضرت بولے کیوں, ہم کو ستاتا. تو سمجھ گیا, اب سمجھ میں آ گیا اس کو کہ اپنے وظیفوں کی طاقت چھوٹی رہتی, اللہ والوں کی روحانی طاقت بڑی رہتی. توبہ اللہ کر لیا, بولا حضرت آئندہ سے نہیں کروں گا. وہ جن کو بھی چھوڑ دیا, سیدھا ہوگا, رستے پہ آ گیا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ والوں سے مضبوط رابطے میں ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا, مگر شرط یہ ہے کہ جڑے رہنا, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا, اور اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ کے رسول سے سچی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا. جب آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی تو آپ کو ایک قسم کا ڈر ہوگا, ارے انہوں دیکھیں گے کیا ہوتا. آپ کو ڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ سے ڈریے, اللہ کے رسول سے ڈریے, بس سب کام آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں یہی ارشاد فرما رہا ہے, گرچہ کہ یہ گفتگو اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے, لیکن وہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. کہا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. حزن ایک عربی ورڈ ہے, اس حزن ہی سے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بنا. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حزن بول تو غم, خوف اردو میں استعمال ہوتا ہے, حزن ذرا کم استعمال. تو حزن کا معنی ہے خوف, غم, کسی چیز کی فکر کھائے جانا. تو یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے, اے حبیب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. یسارعون یعنی جلدی کرنا, سرعت کرنا کفر کافر ہونے میں. تو یہ دراصل اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ جو سچے مومن نہیں تھے, منافقت تھی ان کے پاس, وہ لوگ کبھی کبھی ڈراتے تھے, دیکھو ہم جو ہے چھوڑ دیں گے دین, ہم مرتد ہو جائیں گے, ہم کافر ہو جائیں گے. تو بعض لوگ ارے بھائی اب اتنی اپنی تعداد ہے, اگر کوئی ہم میں سے نکل کے پھر کافر بن جائے تو پھر ہماری تعداد کم ہو جائیں گی, ہم کو مشکل ہو جائیں گی, پریشانی ہو جائے گی, یہ فکر کھائی جاتی تھی ان کو. تو اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب اور حبیب کے طفیل میں حبیب کے صحابیوں, تم کو ان کفر میں جلدی کرنے والوں سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. وہ لوگ اگر جلدی کر رہے ہیں کافر ہونے کے واسطے, ہو جانا. ان کے کافر ہونے سے, جو کافر ہیں ان کے کافر ہونے سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. آگے انہم لن یضروا اللہ شیئا, بے شک وہ
ذرہ یا ضر بولے تو نقصان پہنچانا. بے شک وہ ہرگز اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جن کو جانا ہے جان دیجئے، ان کے جانے سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں. اللہ کا کوئی بھی وہ نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ، یرید ارادہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ. جعل یجعل بنے، لا یجعل نہ بنے، حظا حصہ، فی الاخرہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ نکل کے جا رہے ہیں، جو آؤٹ گوئنگ ہو رہی ہے، وہ آؤٹ گوئنگ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں حصہ نہیں دے گا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہ رہے. اللہ کی مرضی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو کفر کرنے میں جلدی کر رہے ہیں. یہاں یہ تو بات تھی اس زمانے کی، لیکن آج ہمارے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الگ الگ عنوانات سے، کوئی شادی کی چکر میں لڑکیاں ہو جا رہے ہیں، کبھی لڑکے ہو جا رہے ہیں، کبھی مال کی چکر میں، کبھی جائیداد کی چکر میں دین کو چھوڑ دے رہے ہیں. آج کی اخبار میں ایک اطلاع پڑھا میں کہ یو پی میں لکھنؤ میں کوئی ایک نوجوان ہے، فرقان احمد کچھ نام بتا رہے اس کا، وہ مسلمان تھا، انہیں اپنے آپ کو مسلمانی سے علیحدہ کر لیا. وہ کیوں کرا؟ تو اس کے پاس آرمز، ہتھیار کا لائسنس اس کو چاہیے تھا. اس کے لیے انہیں ہر سال کوشش کر رہا، لیکن اس کو کوشش کرنے پر بھی لائسنس نہیں مل رہا. ہتھیار کا لائسنس، اس کو ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سوچ کے 1 سال دیکھا، 2 سال دیکھا، 4-5 سال دیکھا، آج کے اخبار میں اتنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ صاحب مجھے جو لائسنس نہیں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں مسلمان ہوں، لہذا جھگڑا ہی ختم کرو. کیا کرا؟ نام بدل دیا، سر پہ سے پورے بالا نکال کے چوٹی چھوڑ لیا، اور نام بدل کے جا کے لائسنس لیا تو لائسنس مل گیا اس کو. ٹھیک ہے بابا، تیرے کو یہاں کا لائسنس تو مل جائے گا، لیکن جنت کا ٹکٹ تو کٹ گیا نا تیرا، ختم. اب ایسے لوگوں کے جانے سے، جن کا رہنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہ تھا، جانے سے کیا دین کا کچھ نقصان ہوگا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں. ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے، ختم. ہم کو ان سے مطلب ہی نہیں ہے، ہمارا راستہ ادھر، وہ کیا بھی ہند ادھر. تو اس طرح لوگ ایسے دھمکیاں دیتے. اب دیکھیے، کبھی کبھی ادھر والے ادھر کو دھمکیاں دیتے، کبھی ادھر والے ادھر کو دھمکیاں دیتے. راجستھان میں کچھ دن پہلے ایک اطلاع آئی تھی، اخبارات کے ذریعے تھی، وہاں 100 آدمی کے بولے اگر یہاں شراب کے اوپر بینڈ نہیں لگائے تو ہم مسلمان ہو جاتے. ارے دھمکیاں دے رہے ہیں. ہونا ہے تو دل سے ہو بھائی، اس کے واسطے کیا ہے. تو بہرحال ایمان اللہ کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. البتہ جو جا رہا اس سے اپنے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم چھوڑ دیں گے. غیر راہ تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر کا کوئی فرد ہے، ہمارا ملنے جلنے والا ہے، تو اس کے قریب جا کے اس سے بات کر کے اس کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یا بہت ساری میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اخبارات میں ایسے بہت سارے اطلاعات آ رہے ہیں کہ بچیاں رجسٹریشن آفس پہ جائیے، دیکھیے کئی ہائی ٹیک سٹی میں کام کرنے والے بچیاں ہر 4-6-8 دن میں ایک آدھ فوٹو آتی، انہیں بدل جا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، شادی کرنے کے واسطے لڑکا کالا ہے، پیلا ہے، لنگڑا ہے، سب ہے، مگر ہونا 5 لاکھ، کار بھی ہونا اس کو. تو یہ جو بد تہذیبی ہمارے اندر آ گئی ہے، شادی کے نام پہ بچیوں سے لوٹو، یہ کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا اس سے. اس کے لیے توبۃ اللہ کر کے اپنے آپ کو صحیح طور پر سچے مسلمان بنائیے، اللہ کے رسول کے غلام بنائیے. اب اس کے بعد دیکھیے کیسے برکتیں آتی ہیں. صاحب جن لوگوں نے
شادی کے موقع پر جہیز وہیز دھوم دھڑاکے سے سب کچھ لیا، کیا وہ ہمیشہ خوش رہنے کا سرٹیفکیٹ لے لیے؟ یا جنہوں نے کچھ نہیں لیا تو ہمیشہ وہ غریب رہنے کا سرٹیفکیٹ لے لیے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ جو بیوی کے پیسے پہ بھروسہ نہیں کیے، میں اپنے سسرال کے پیسے خود کمائے، آج اللہ کے فضل سے مزے میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اور اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، ہم یہ سوچ رہے انہیں نہیں، یہ بچی ہے، ارے دودھ دیتی گائے ہے، لوگ کیا بول رہے ہیں کمانے والی بچی دودھ دیتی گائے، بھائی چلتے رہتا، نظر یہاں اگر رکھیں ہم تو نقصان ہی نقصان ہے، نظر وہاں رکھو۔ ایک اچھا واقعہ کچھ دن پہلے پڑھا تھا، اکثر سناتے رہتا ہوں، دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ ایک مالدار صاحب تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن صاحب انسان کے پاس پیسہ ضرور ہوتا ہے، سکون نہیں رہتا کبھی۔ جیسا جیسا پیسہ بڑھتے جاتا، پیسہ ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا آیا ٹھیک ہے، زیادہ پیسہ آتے گیا تو اس سے فکر بھی بڑھتے جاتی۔ اسی لیے ہمارے امجد حیدرآبادی صاحب بولے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ بولے ہاں، زیادہ دولت رہی تو پھر پریشانی، وہاں کیا ہو رہا کہ یہاں کیا ہو رہا، سکون سے۔ اور ایک شاعر بولا تھا، مزدور جو ہوتا محنت کرتا کماتا، اب یہ جتنے پیسے والے ہیں ان لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، نیند کے واسطے نیند کی گولی لینا پڑتا ان کو۔ تو ایک مزدور کا شاعر بولا تھا، اچھا بولا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے۔ ایک میسیج ہے اس میں انہیں بول رہا کہ صاحب مزدوراں کام کرتے تھک جاتے سو جاتے، پیسے کی فکر نہیں ہے، ذرا آ گیا کھا لیے ختم، کل کی فکر کل دیکھیں گے، اب جتنا زیادہ پیسہ رہے گا خیر۔ تو مالدار صاحب تھے، ان کو بے چینی شروع ہوئی، وحشت گھبراہٹ وحشت گھبراہٹ، ہوتے 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 کیا کریں گے، نکل کے باہر نکل گئے، گھر سے باہر نکل، دم گھٹ رہا، آخر کار کیا کروں، یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہے ہیں، مختلف جگہ جاتے آتے، آخر کار مسجد کا دروازہ کھلا دکھا، اس میں داخل ہو، جا کے 2 رکعت نماز تو بھی پڑھ کے دیکھیں گے، سکون ملتا ہے کہ کیا ہے۔ تو وہاں گئے، جا کے وضو کر کے نماز پڑھنے کو ٹھہرے تو پوری مسجد خالی ہے، ایک صاحب بیٹھے سجدے میں، یا اللہ کر دے کرم، یا اللہ پریشان ہوں، وہ ہوں یہ ہوں۔ تو انہوں نے بولے ارے بھائی آدمی پریشان دکھ رہا، ٹھہر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، رو رہا پلا رہا تھا بیچارہ، اس کو نکال کے ایک 500 روپے دے دیے، اس دے دینے کے بعد محسوس کرے کہ ان کی جو وحشت، ان کی گھبراہٹ، ان کی فکر، ان کی بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا یہ پیسہ دے دیے تو میرے کو سکون ہو گیا، بولے سمجھ میں آ گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں اس آدمی تک پیسے دینے کے لیے بھیجا۔ اب انہیں واپس جانا تھا، انہوں پیسے دے دیے، سکون میں آ گئے، انہیں بولے اچھا طریقہ ہے، جب کبھی ہول گھبراہٹ ہوئی پیسے دے دینا، اپنی ہول گھبراہٹ ختم ہو جاتی۔ یہ سوچ کے کیا کیے، وہ جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، ان کو پکڑے بولے صاحب کیا ہے، یہ میرا کارڈ رکھیے، یہ میرا کارڈ رکھیے، آپ جب کبھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہے خالی فون کر دیجیے، آپ اپنے پاس سے پہنچ جائیں گے۔ اب اگر آپ کو ایسا کوئی کارڈ دے رہا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ارے پہلے لے لے بھائی، جیب میں ڈال لے، کیا معلوم کب ضرورت پڑتی، کس کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو صاحب دعا کر کے اٹھ رہے تھے، جن کی ضرورت انہوں پوری کرے، انہوں بولے مجھے ضرورت نہیں ہے کارڈ کی۔ بولے آپ ارے میرے پاس آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے صاحب اتنا اچھا آفر دے رہا ہوں آپ کو جب پریشانی ہوئی، قرضہ ہوا، بچی کی شادی کچھ بھی، بولو لا کے دے دیتا ہوں پیسے، کیونکہ میری مشکل آسان ہو رہی۔ تو بولے جناب آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس کا کارڈ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، جس نے آپ کو یہاں بھیجا اس کا کارڈ ہے میرے پاس، کل کو آپ مر جائیں گے لیکن میرا رابطہ تو اس سے ہے، آج اس نے آپ کو بھیجا، کل کسی اور کو بھیجے گا، مجھے اس کی کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے دیکھیے صاحب بات بہت دمدار ہے، سمجھے تو ہے، ہم غیر ضروری بچی والوں پہ، ان پہ زور زبردستی کر رہے ہیں۔ ارے تعلق ادھر رکھو نا، کچھ کمی ہے کیا اس کے خزانے میں؟ کوئی کمی ہے اس کے خزانے میں؟ کچھ کمی نہیں ہے، سب کچھ تو وہی دینے والا ہے۔ اچھا بچی والوں کیسے تو بچی والوں کو کون دے رہا؟
انہیں تو ادھر سے ان کے ذریعے لے کے ذلت محسوس کرنے کے بجائے اللہ سے لے لینا جی، نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے لیے نہیں تک چین نہیں پڑتا لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. کچھ نہیں تو گاڑی تو بھی ہونا، ایک گاڑی تو بھی ہونا، کہتے یا اللہ یہ کیا بولیں گے، اللہ رحم کرے. تو اس طرح جو لوگ دنیا کے معاملات میں اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے، ان کے مسائل بگڑ رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ آج شادی کے رقعے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانوں کو طلاق کے واقعات بھی زیادہ سنائی دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے طلاقیں نہیں ہوتی تھی اتنی. وجہ کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دولہے میاں کی نیت گھر بسانے کی نیت، دولہے میاں کی نیت تو دولہن والوں سے پیسے ہٹنے کی ہے. اب نیت خراب، حیدرآباد کا محاورہ ہے، نیت میں خطرہ جھولی میں فترہ، وہی حساب ہو رہا. اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، رسول اللہ سے جو تعلق غلامی اس کو مضبوط کیجئے، حضور کو جو پسند ہے وہ کیجئے. کیا حضور کو یہ چیز پسند ہوگی کہ ہم غیر ضروری بچیوں کے پاس سے جو پیسے لے رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، دولت لے رہے ہیں؟ اب اس وقت تو اتنے بہانے ہوتے نہیں صاحب میں تو نہیں لیا، امی کی خواہش تھی، پھپھو کی خواہش تھی، چچی پھپھو کھا نہیں آئیں گے خبر میں آپ کو بچانے کے واسطے. جب حساب کتاب دینا پڑے گا آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے یہاں جتنے نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں بھی ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ اڑ جاؤ، نہیں بولے نہیں، میں مرد ہوں، میں خود کماؤں گا، میں خود لاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. حیدرآباد کا ایک انداز ہے، نہیں بچی کو پیلی کر کے رکھو، ہم لال کر کے لا لیتے. بھائی اچھا ہے، ارے بھائی نہیں انہوں دے رہے تو کیا کرنا، او بھائی دے رہے ہیں تو بولے تو آپ اپنے نیت کو لگا کے رکھے تو پھر دے رہے سے طرف توجہ ہو جاتی. آپ اپنے بلبوتے پہ رہیے، انشاءاللہ اللہ برکت دینے والا ہے. یہ ٹاپک الگ ہے، مگر ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا. بے شک وہ لوگ جو سودا کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں؟ کفر خرید رہے ہیں. کس کے بدلے میں؟ ایمان کے بدلے میں. اشتروا کے معنی ہے خریدنا، سودا کرنا. کفر تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا الٹا ہے. ایمان اور کفر یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی کفر دے کر ایمان لے رہا خوش نصیب ہے، لیکن اگر کوئی ایمان کے بدلے میں کفر لے رہا ہے، ایمان کیا ہے صاحب؟ ایمان قبر میں سلامت رہنے کا ٹکٹ، ایمان حضور کی غلامی کا ٹکٹ، ایمان جنت میں جانے کا ٹکٹ، ایمان خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلے گئے تو دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچانے کا ٹکٹ. یہ ایمان ہے. اب کفر سے الٹا ہے. تو جو لوگ ایمان کے بدلے میں کفر خرید رہے ہیں وہ لن یضر اللہ شیئا، نہیں اللہ کا وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کریں گے. کوئی اوپر لفظ آیا تھا ذرہ یضر، نقصان نہیں کریں گے ذرہ برابر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے بعد کی آیت نمبر 178 پہ آگئے ہم. اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، حسب یحسب گمان کرنا، سوچنا، تھاٹ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم، کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، بہتر ہے ان کے حق میں. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا، ایک ڈاکو ہے، ارے بھائی ڈاکو تو ڈاکو ہے نا، جلدی مر جانا نہیں، ڈھیل دیتے اللہ تعالیٰ، ڈھیل دے رہے ہیں. تو ڈھیل دے رہے تو آپ بولے ڈاکو کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. بھائی تو کسی برے کو اگر چانس مل رہا ہے برائی کا، انہیں یہ سمجھ رہا میں اور خوب کما لوں گا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ ان کو ملنے والی مہلت کو ان کے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا نہ سمجھیں، کیونکہ انما نملی لہم، ہم تو ان کے لیے جو ڈھیل دے رہے ہیں، جو ان کو چانس دے رہے ہیں اور گناہ کرنے کا جو، کیوں؟ لیزدادو
اسما. صاحب عربی زبان کتنی نازک ہے دیکھیے آپ. ایک ہے الف سین میم اسم, نام کو بولتے اسم شریف. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ ایک ہے الف سے میم اسم, اسم سا سے, اس کا مطلب ہے گناہ. پھر ایک ہے الف صاد میم اسم, اس کا مطلب ہے بھیرا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی نزاکت ہے عربی زبان. اب لوگ عربی زبان تو سیکھیں گے نہیں اور چلے ہیں درس قرآن دینے کے لیے. خود پڑھ لینا, خود سمجھ لینا, خود عمل کر لینا. عربی میں پڑھیں گے نہیں, جو اردو میں ہے الٹ پلٹ سمجھ لیں گے, الٹ پلٹ سمجھا کے خود بھی غرق اور دوسروں کو بھی دوزخ میں گڑھے میں ڈالنے کی فکر. اللہ محفوظ رکھے ایسوں سے. تو بہرحال ان کے حق میں مہلت کا زیادہ ہونا بہتر نہیں ہے, بلکہ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے. لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان کے لیے بڑا ہی مہین, وحشتناک, دردناک, تکلیف دہ عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ سب عذاب سے بچیں گے نہیں. سب عذاب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے خالی عذاب کا ذکر کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, فراموش کر دے رہے ہیں. دوستو باہر ٹیمپریچر کتنا ہے, اس ٹیمپریچر پہ غور کریں. چلیے 43, 44, 45, اس ٹیمپریچر میں کوئی آدمی اگر آئے, زیادہ دیر تک دھوپ میں رہے, طبیعت خراب ہو جا رہی ہے اس کی, سر میں درد, چکر اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا. یہاں دھوپ میں سے نکلتے ہی ہم کو کوئی نہ کوئی شیڈ مل جا رہا. گھر میں چلے جا رہے ہیں, اے سی کھول دے رہے ہیں, پنکھے کھول دے رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, کھٹکا کھول رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ دوزخ کا عذاب ہو یا قیامت کے دن کی وحشت ناکی ہو, کیسا ہوگا؟ اسی لیے سمجھداری اس میں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آج سے تیاری کرنا ہے. 2 دن پہلے رزلٹ نکلا انٹرمیڈیٹ کا. اب اس رزلٹ کے لیے آپ کو اچھا رزلٹ آئے, تیاری کب سے کرنا ہوگا؟ کل رزلٹ نکل رہا, آج بولے مول صاحب دعا کرو, مول صاحب دعا کرو, مول صاحب رزلٹ نکل رہا, مول صاحب دعا کرو. کیا دعا کرنا؟ اچھا پاس ہو جاؤ. امتحان لکھے؟ نہیں لکھا مول صاحب. امتحان لکھے ہی نہیں تو رزلٹ کہاں سے نکلیں گا؟ تو یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور قیامت رزلٹ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ رسول کا فرما بردار بنانا. یہ محفلیں بزرگوں کی عنایت سے, اللہ کے فضل سے یہ محفلیں ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں. اس میں آ کر بیٹھنے, سننے, سنانے سے ہمارے دل میں, ہمارے ذہن میں, ہمارے فکر میں انقلاب آتا ہے, پازیٹیو انقلاب. غیر غلط ذہن اگر ہے تو سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے. اور جمعے کے دن ایک صاحب مل کے بول رہے تھے, مول صاحب کیا بولوں میں آپ کو, پہلے میں جو ہے برے کاماں کرتا تھا, میں گٹکے کھاتا تھا, میں یہ کھاتا تھا, وہ کھاتا تھا, لیکن کوئی روکتے نہیں تھے میرے کو. اب میں ایک بزرگ کی صحبت میں رہ کر سدھر گیا ہوں, کرتا پاجامہ پہن لیا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, اور جو ہے ذرا ایسی چیزوں سے احتیاط کر رہا ہوں. تو دنیا پیچھے پڑ گئی, کیا ہوگا میں تیرے کو. میں غلط راستے پہ جا رہا تھا تو پکڑنے والا کوئی نہ تھا. ایک صاحب کی خدمت میں گیا, پکڑے راستے پہ لا دیے انہوں. اب سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں تو پکڑ کے کھینچنے والے چاروں طرف سے کھینچ رہے. یہ دنیا ہے صاحب, یہ دنیا ہے. انہوں بھی آ کے بولے کیا ہو گیا بھائی تمہارے کو, کیا ہوا بھائی تمہارے کو, کوئی سی حالت ہے کہ پھر, ارے کیا حالت دارا بھائی, اچھا گورا گمٹا خوبصورت ہوں, پہلے گندے کپڑے پہنتا تھا, اچھا کرتا پاجامہ پہن کے پھر رہا ہوں, کیا برا ہے؟ ارے نہیں تم جو ہے نمازوں کو جا رہے ہیں. ارے یہ ہو گیا ہے, گندگی کی طرف بڑھو کوئی روکنے والا نہیں, اچھائی کی طرف بڑھو کئی روکنے والے مل جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اچھوں کی صحبت میں لا لینا بھی بہت بڑی سیکیورٹی ہے. اب یہاں جتنی دیر سے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت قبلہ کا درس ہوتا ہے, جتنی دیر ہم یہاں بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک ہماری کیا حالت ہوتی بولیے آپ. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم کوئی نیکیاں تو نہیں کما رہے ہیں, حالانکہ بہت نیکیاں میں کما رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مدینے بیٹھے,
اگر کوئی یہ مانے کہ نیکیاں نہیں کما رہے ہیں تو میں کہوں گا ٹھیک ہے صاحب، آپ کے حساب سے اتنی دیر تک نیکیاں نہیں کمانے کا تم کو جو خیال ہے، میری طرف سے ایک بات سن لو، اتنی دیر تک تم گناہ سے تو بچے رہے۔ یہ کیا کچھ کم فائدہ ہے؟ کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے اہل اللہ کی صحبت، ہم اہل اللہ کی صحبت چھوڑ دیے، انٹرنیٹ کی صحبت میں آج کل انٹرنیٹ، وہ فیس بک، وہ ٹویٹر، وہ فلاں فلاں فلاں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں صاحب یہاں تک بات ہوئی، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ آیت نمبر 179 حضرت قبلہ کی زبان سے آنے والے اتوار کو سماعت کریں گے، اور آیت نمبر 178 تک آج کی گفتگو ہوئی ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرنے کا چانس مل رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ میں کامیاب ہوں، میں گناہ کر کے نکل گیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے آپ کے گناہوں میں اضافے کے لیے۔ گناہوں میں اضافہ نہیں بلکہ گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک اور ایک فقہی مسئلہ، پھر اور تھوڑی سی گفتگو۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ متعدد احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب کے خاندانی رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن خاندانی رشتہ بھی اور سسرالی رشتہ بھی، لیکن دامادی کا رشتہ، لیکن الا سببی و نسبی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو نسبی سلسلہ ہے، میرے ساتھ جو خاندانی سلسلہ ہے، دامادی سلسلہ ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہے، حضور کی شان اللہ نے الگ رکھی ہے، اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں دو باتیں بتا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، نام تھا ان کا حضرت ام کلثوم۔ اتفاق سے یہ نام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا بھی، حضور کی شہزادی کا بھی نام ہے، وہی نام آپ نے حضرت فاطمہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام بھی رکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت بڑے تھے، حضرت علی سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے۔ تو حضرت علی ذرا تھوڑا تکلف کرے، بھائی میری بچی کم عمر ہے، آپ اتنی بڑی عمر کے ہے، تکلف کرے۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دیے، دیکھے بولے لوگوں، میرا مقصد حضرت علی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کا کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں حضور کے خاندان سے دامادی کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ شرف کمانے یا محنت کرنے سے نہیں ملتا، یہ شرف تو اللہ جسے دیتا ہے دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس شرف میں آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد شریف حضرت سیدنا علی سے ہوا۔ حضرت علی سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ دونوں کی جو اولاد ہے وہ سادات کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو حسنی سادات بھی معلوم ہے، امام حسن کی جو اولاد ہے وہ حسنی سادات، امام حسین کی جو اولاد ہے وہ حسینی سادات کہلاتی ہے، اور حضرت امام حسین کے جو بیٹے کربلا میں سلامت رہ گئے تھے وہ حضرت امام زین العابدین ہیں، ان کے شہزادے حضرت امام محمد باقر ہیں، ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ اس طرح آگے یہ سلسلہ چلا، ان کے شہزادے حضرت امام موسیٰ رضا، ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو خاندان رسالت کے جگمگ جگمگ ستارے ہیں، ان کے بارے میں اور بلکہ حضرت علی کے بارے میں بھی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو شیعوں کے ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق۔ ایسا سوچنا سراسر نادانی نہ سمجھی۔ حضور سے نسبت کی بنیاد پر
حضرت علی کا جو مقام، جو شرف، جو مرتبہ ہے، اللہ اکبر، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اس کے لیے الفاظ چھوٹے ہیں، مرتبہ بڑا ہے۔ اور دوسرے تو کیا، خود حضور نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا بول۔ بہت سارے ارشادات ہیں۔ یہ کیوں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پچھلے دنوں 13 رجب تھی، 13 رجب کو حضرت علی کی ولادت سمجھی جاتی ہے، اور اس موقع پر اہل تشیع حضرات کی طرف سے جلوس وغیرہ نکالا گیا۔ خیر انہوں نے جو کچھ دھوم دھڑاکہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حضرت علی سے محبت کرنے والوں نے اس موقع پر حضرت علی کی فضائل و مناقب بیان فرمائے، کچھ کھلایا، کچھ اچھا پکایا کرا۔ تو اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ صاحب یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے، سب شیعوں کے طریقے ہیں۔ دیکھو صاحب، شیعوں کے طریقے کے نام پر حضرت علی سے محبت تو کم نہیں کر سکتے نا۔ حضرت علی سے محبت تو شیعوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کی وجہ سے، اور کسی کی مخالفت میں ہم اپنا نقصان کیوں کر لیں؟ شیعہ ایسا کرتے تو ہم نہیں کرنا ہو، شیعہ حضرات اگر حضرت علی سے محبت کرتے تو ہم نہیں کرنا۔ انہوں رکابی میں کھانا کھاتے، آپ کیا کریں گے؟ شیشے میں کھائیں گے۔ کیا بولتے انہوں رکابی میں کھانا کھا رہے ہیں؟ انہوں پانی جو ہے گلاس میں پیتے، تو آپ کیا کریں گے؟ گھڑے سے پی لیں گے۔ انہوں جو کر رہے ہیں ان کا طریقہ ان کے ساتھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ بولے کہ حضرت علی سرکار سے بھی بڑے ہیں، وہ غلط ہے۔ کوئی یہ بولے کہ حضرت علی سے محبت کر کے دیگر صحابہ سے دشمنی رکھے، یہ غلط ہے۔ لیکن حضرت علی کا اور آپ کے اولاد امجاد کا، آپ کے شہزادوں کا دل میں محبت کے ساتھ جمع رہنا، یہ صحیح عقیدہ صحیحہ سنیوں کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراضات بہت چل رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس فاتحہ کو اکثر لوگ 22 تاریخ کو دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، امام جعفر صادق اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور بڑی شان ہے آپ کی، بڑے عالم ہیں آپ، اور آپ کی فقہ مشہور ہے۔ اہل تشیع تو انہی فقہ جعفریہ، ہم جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بولتے ہیں، وہ لوگ جعفری بولتے ہیں، فقہ جعفریہ کو وہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کی جو تاریخ ہے وہ محققین نے بتایا کہ 15 تاریخ ہے، 15 رجب۔ خود ہمارے دادا قبلہ بھی یہ فرماتے تھے، لیکن بہت سے لوگ 22 کو کرتے ہیں۔ تو 22 کو کرنے والوں کو یہ کہہ کے روکنا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے تو ان کی وفات میں خوشی منا رہے ہیں، ارے یارو، کنڈے فاتحہ امام جعفر صادق کرنے والوں کو بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں حضرت معاویہ کون تھے بول رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ الزام ہے خامخواہ کا۔ خیر پھر بھی احتیاط کر کے 22 کو نہیں کر کے آگے پیچھے کبھی بھی کر لیجئے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کی نیاز یا فاتحہ دلانے میں کوئی اگر اعتراض کرے تو یہ اعتراض اس کا بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ آپ سے محبت اور آپ کا طریقہ، ہاں البتہ آپ سے منسوب وہ کیا ہے، کنڈے کیا ہے، وہ پوریاں کیا ہے، تو یہ تو بات صحیح ہے صاحب، ہم لوگاں تو خالی بہانے تلاش کرتے رہتے کھانے کے۔ وہ حضرت کیا کرتے تھے، حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے اکثر، اور روزوں کے موقع پر زیادہ کھانے پکانے میں ٹائم خراب کرنے کے بجائے سوکھی روٹی رہتی تھی آپ کے پاس، کبھی اس کو پانی میں بھگو کے افطار کر لیا کرتے تھے، سحری کر لیتے تھے، کبھی اس کو دودھ میں بھگو کے کر لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لوگاں کیا کرے، اس کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کو پوری بنا دیے، پانی یا دودھ کو کھیر بنا دیے، کنڈے۔ روزے بھول گئے، عبادت بھول گئے، ریاضت بھول گئے، اب خالی کھا رہے مزے میں۔ پھر بھی ایک موقع تو ہوگا ان کو یاد کرنے کا، ان کے بارے میں کچھ سننے سنانے کا، اس سے اب چڑ کیوں؟ ٹھیک ہے 22 کو نہیں کریں گے صاحب، حضرت امیر معاویہ کی تاریخ اگر وہ ہے تو اس وقت تو کوئی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ سمجھ کے تو نہیں کرتے رہے مگر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کرے تو بولے صاحب ہم کو اہل بیت سے محبت سکھائی گئی ہے، ہم ایک پر والے نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ اکثر فرماتے ہیں ہم پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت، ہم ایک پر والے نہیں ہیں،
ایک پر محبت اہل بیت کا تو ایک پر محبت صحابہ کا، ہم دونوں پروں سے اڑنے والے ہیں. یہ کنڈے اسی کی دلیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیے یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک فقہی مسئلہ سماعت کر لیجیے. ایک صاحب فون کر کے پوچھے مول صاحب ہمارے خالو کا انتقال ہو گیا تھا، اب ان کا چہلم آ رہا، تو چہلم سے پہلے گھر کو چنا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب میں بولا بھائی چنا ڈالنے کا چہلم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہاں چنا میں بھی چیم ہے، چہلم میں بھی چیم ہے، اتنا جگہ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے یارو. چہلم سے چننے کا کیا تعلق؟ نہیں ایسا لوگ بول رہے ہیں، عورتیں بول رہے ہیں ڈالنا ضروری ہے. ارے بیچارے کہنے پیسے نہیں تو قرضہ لے کے ڈالیں گا انہیں چننا، وہ ڈالے تو کیا ہوگا، نہیں ڈالے تو کیا ہوگا. ارے صاف ستھرا رکھو. اگر چنا ڈالنا ہے خراب ہو گیا تو ڈال لو. آپ اس کے واسطے کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مرے تو چہلم میں ڈالیں گے بول کے. اور اگر چہلم ہو رہا تو چنا ڈالنا کیا ضروری ہے اس کے اندر؟ یہ ایسی باتوں کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. ضرورت ہے تو ڈال لو، نہیں ہے تو اصرار مت کرو. اور اگر کوئی اصرار کرا کہ چہلم کے پہلے چنا ڈالنا ضروری ہے تو ایسا ہو جاتا، یہ غلط ہے. نہیں ڈالے تو ایسا ہو جاتا، کیا ہوتا؟ اور 4 جنے مر جاتے. تماشا ہے بھائی لوگوں کا ہر بات میں سے. چہلم میں چنا نہیں ڈالے تو ایسا ہو جاتا ویسا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. جس کی موت جب لکھی ہوئی جب ہی مرتا آدمی، نہ اس سے پہلے مرتا نہ اس کے بعد نہیں مرتا. یہ ایمان یقین پکا اللہ سے رکھیے آپ. اب رہا سوال، اپنے کوئی بیمار ہوگا تو دوا کھلائیے آپ، لیکن جو ہے چنا ڈالنے سے کیا رکھا ہوا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں اس سے. ہاں گھر بہت خراب ہو گیا اس بہانے سے ڈالا لیجیے. روکنا بھی مناسب نہیں ہے، نہ ڈالنا فرض ہے نہ روکنا حرام ہے. اللہ محفوظ رکھے ہم کو ایسی باتوں سے.